حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی، پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر السید بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جسے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے و تمام مسلمانوں کے لیے ان میں مزید خیر پیدا کر دی۔ میں اور عبداللہ بن یسار جو کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئر الجمل کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہوں نے پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پنجوں کا مسح کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت میں باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ حکم ہوا کہ عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں، البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادر نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھی عورتیں اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اوڑھ دیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمت باندھ کر نماز پڑھی جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا آپ ایک تہمت میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے، بھلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 کپڑے بھی کسی کے پاس تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھوں پر ڈال لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھوں پر ڈال لینا چاہیے۔